آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ آج ہے سبق مرزا محمد سعید۔ مختصر سوالات کے جوابات آپ کو بتانے ہیں کتاب کے اندر سے ہی، تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، مشقی سوالات ہیں سبق مرزا محمد سعید کے۔ آپ کو کتاب کے اندر ہی سے اس کے جوابات بتاؤں گا۔ جو پہلا سوال ہے، مختصر سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ پرچے میں اس قسم کے 8 مختلف سوالات ہوتے ہیں جو مختلف اسباق سے لیے گئے ہوتے ہیں، نثر کے اسباق میں سے، اور ان میں سے 5 کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں جو بہت ہی آسان ہوتے ہیں۔ اور مارکنگ کے دوران میں نے خود جو مارکنگ کی ہے تو 10 میں سے پورے 10 نمبر آئے ہیں۔ اردو کا یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے جوابات درست لکھنے پر 10 میں سے 10 نمبر آتے ہیں۔ 5 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ تو یہ آخری صفحہ ہے سبق کا، پیچھے ہم چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، صفحہ آپ کے سامنے ہے، یہ صفحہ نمبر 14 ہے میرے پاس جو کتاب ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے آگے خود لکھنا ہے، بلکہ مرزا صاحب اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے، بلکہ مرزا صاحب اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ یہ پہلے کا جواب ہو گیا۔ اب دوسرے سوال کی طرف پڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے جناب، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ تو اس کا جواب بھی یہاں پر موجود ہے۔ لاہور کے، یہ وہی صفحہ ہے اور جو پہلے سوال کا جواب نشان زدہ کروایا ہے، اس کے بعد یہ ہے، لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد کو بے مزد دے دیا۔ یہ دوسرے کا جواب ہو گیا، پہلے کا اس سے اوپر تھا، آپ نے یقیناً سمجھ لیا ہوگا۔ یہاں سے لاہور کے اکثر پبلشروں سے لے کر بے مزد دے دیا، یہاں تک نشان لگا لیں، یہی اس کا مختصر جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ 2 حصے ہیں سوال کے، ایک تو مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام بتانا ہے اور پھر اس کا مرتبہ بیان کرنا ہے۔ اسی صفحے پر آ جائیے، یہ 14 صفحے پہ بہت سے جوابات موجود ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے جناب دوسرے اقتباس کے آخر میں تقریباً، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ کتاب کا نام اپنی طرف سے لکھیے گا، آگے مذہب اور باطنیت ہے لکھ دیجئے گا، یہاں پر بریکٹ بند۔ نام تو آ گیا، اب اس کا مرتبہ بیان کرنا ہے۔ مرتبہ اس کا یہ ہے، اسی اقتباس میں، اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ یہ جیم جز کا جواب ہے جی۔ پہلے نام آپ کو بتا دیا اور اس کے بعد اس کا مرتبہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں جناب۔ مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیز داری تھی؟ یہ دال جز ہے، تو اسی صفحے پہ اس کا جواب بھی موجود ہے۔ یہ لکھے ہوئے ہیں جی،
مرزا صاحب کی ان دو قومی شخصیات سے عزیزداری تھی۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد نمبر 1 سر سید احمد خان، نمبر 2 منشی ذکاء اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح کر کے آپ نے جواب لکھنا ہے۔ مرزا صاحب کی ان دو قومی شخصیات سے عزیزداری تھی، نمبر 1 سر سید احمد خان اور نمبر 2 منشی ذکاء اللہ۔ یہ بھی ہو گیا جناب۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ یہ بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 14 پر بہت سارے جوابات ہمارے موجود ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے جی، یہ گورنمنٹ کالج لاہور، تو آپ لکھیں گے مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ اگلا سوال، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 16 پہ موجود ہے، اور پہلا اقتباس اس کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا، تو آپ لکھیں گے مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ یہ ہو گیا جی۔ اب آخری سوال ہے ذیل جز کا، مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ تو یہ بھی صفحہ 16 پہ موجود ہے، ذرا دیکھ لیجئے۔ یہ لکھا ہوا ہے فرمایا، تو آپ لکھیں گے مرزا صاحب کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے یہ جواب دیا۔ سوال میں سے بہت سارے الفاظ لے لیے، یہ واوین کے اندر ہی لکھیے گا۔ یہ دیکھیے کوماز آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ ان کا جواب ہے ان کی زبانی۔ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، اور اسی طرح ختمہ کی علامت اور واوین لگا دیجئے، کوماز لگا دیجئے۔ تو یہ آپ کے مختصر سوالات کے جوابات مکمل ہو گئے ہیں جناب۔ بچوں، یہ اگلے صفحے پر دو مزید سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجئے، تو یہ اس کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ایک گہرا ڈیل۔ مرزا صاحب کا حلیہ کچھ اس طرح سے تھا۔ ایک گہرا ڈیل سے لے کر یہ آگے ہم نے بڑھنا ہے، میں پڑھ کر آپ کو جواب بتا دیتا ہوں ابھی۔ ایک گہرا ڈیل کا مطلب آپ کو بتایا ہوا ہے خوبصورت جسامت۔ تو یہاں سے شروع کرنا ہے، مرزا صاحب کا حلیہ کچھ اس طرح سے تھا۔ ایک گہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھوؤں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے دو چار دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ یہاں تک اس کا جواب آپ کا بنتا ہے، اور یہ صفحہ آخری صفحہ ہے سبق کا 17۔ تو یہاں یہ اس کا مرزا صاحب کا حلیہ بیان کرنا پڑے گا جو مصنف نے لکھا ہے اس کے مطابق۔ تو پہلے کیا لکھنا پڑے گا کہ مرزا صاحب کا حلیہ کچھ اس طرح سے تھا، ایک گہرا ڈیل سے لے کر دھان پان سے آدمی تھے، یہاں تک۔ اگلا سوال ہے جی، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ تو آپ نے لکھنا ہے مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام یہ ہیں۔ ناولوں کے نام یہ لکھے ہوئے ہیں جی۔ پہلا ناول یہ دیکھیے، نمبر 1 یاسمین، اور نمبر 2 خواب ہستی۔ یہ بھی صفحہ نمبر کون سا ہے، 14، صفحہ نمبر 14 پہ یہ ان کے دونوں ناولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، نمبر 1 یاسمین اور نمبر 2 خواب ہستی۔ تو کس طرح جواب لکھنا ہے، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام یہ ہیں۔ نیچے نمبر 1 اور نمبر 2
لگا دیجیے گا، تب آپ کے جوابات پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیارے بچوں، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے تو MCQs اور اعراب والا سوال حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء و طالبات اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ نگہبان۔